بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد فاروق ڈوگر، نمائندہ خصوصی روزنامہ پاکستان فور ملیشیا، اپنے پروگرام آمنے سامنے میں حاضر خدمت ہوں۔ ہمارے تجزیہ نگار جناب ایم ایس اطہر قریشی جو کہ چیئرمین ہیں پی ایم ایچ ڈی ٹی وی اور چیئرمین ٹی ٹی ایس جے گروپ آف کمپنیز، ہم اپنے تجزیہ نگار کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اس وقت ماحول بڑا گرم ہے پاکستانی سیاسی جماعتوں کا، خاص طور پہ گلگت بلتستان الیکشن کو لے کر، اور گزشتہ رات جناب عمران خان صاحب نے ایک تجویز پیش کی اور اعلان کیا ہے کہ وہ انتخابی اصلاحات لانا چاہتے ہیں، جس میں وہ ڈیجیٹل ووٹنگ کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینا چاہتے ہیں۔ لیکن انہوں نے ساتھ میں ایک بات یہ بھی کہی کہ ہمیں اس کام کے لیے 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو بیک ڈور سے وہ اپوزیشن سے رابطے کرنا انہوں نے شروع کر دیے ہیں، اپوزیشن کو منانا چاہتے ہیں کہ وہ اس بل پر جو بھی پریزنٹ کیا جائے گا آنے والے اجلاس میں، ایوان کے اجلاس میں، جس میں انتخابی اصلاحات نافذ کی جائیں گی۔ تو آج ہم اپنے تجزیہ نگار ایم ایس اطہر قریشی صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں گے کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو یہ ایک انتخابی اصلاحات لے کر آ رہی ہے، اس کے کتنے دور رس نتائج مرتب ہوں گے اور اپوزیشن کا اس میں کیا بیانیہ ہے۔ مجھے جو پتہ ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا، جناب قریشی صاحب سے ہم پوچھتے ہیں۔ جی سر۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ جناب فاروق ڈوگر صاحب۔ جی کیا بات ہے، آج آپ جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ بعد میں بتائیں گے، آپ پہلے بتا دیں تو کیا عرض ہے اس میں؟ پہلے عوام کا نقطہ سنیں گے نا سر۔ ناظرین، صورتحال جو پاکستان کی ہے، جب سے کم و بیش ہم نے ہوش سنبھالا ہے، ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ ملک جو ہے انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے۔ تو یہاں پر ایک شعر یاد آتا ہے کہ ناز کی ان کی لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تو اور ہمارے سیاستدان، ہمارے جو ادارے ہیں، وہ اس نازک دور سے مستفیض ہوتے جا رہے ہیں، اور پچھلے 40 سے 50 سال کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے جو وہ پارٹیاں جو یہ لے کر آئی تھی کہ ہم نے عوام کے نمائندوں کو اور ایسے لوگوں کو حکومت میں پہنچایا جو بالکل غریب گھرانے سے، جو موٹر سائیکل بھی افورڈ کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ تو اس نازک دور سے گزرنے والے ملک کے وہ لوگ جو کل موٹر سائیکل کو بھی افورڈ نہیں کر سکتے تھے، آج ان کی ملینز کے اندر اور بلینز کے اندر جائیدادیں ہیں جی۔ اور اس غریب عوام کے ان نمائندوں کی تو جائیدادیں اتنی بن گئی، اور غریب عوام کو کیا ملا وہ آپ کے سامنے ہے کہ ڈالر جو ہے وہ 24 روپے سے لے کے آج 160 روپے پر ہے۔ تو اس 40 سال کے اندر ڈالر نے سفر طے کیا 24 سے 60 تک، 160 تک، اور غریب جو ہے وہ مزید غریب سے غریب تر ہوتا چلا گیا۔ لوگ جو اچھی بہترین بسوں میں سفر کرتے تھے ملک کے اندر، وہ آج چنچی رکشہ کے اوپر آ گئے۔ اور اس کے بعد دوسری صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ ہاسپٹل سے، کچھ سرکاری ہاسپٹل سے اچھا خاصا علاج معالجہ بھی مفت ہو جاتا تھا، آج وہ غریب سے وہ فیسلٹیز بھی ختم ہو گئی۔ وہ 10 روپے کی جو پرچی تھی وہ کئی ہزار میں پہنچ گئی ہے۔ اب آپ بات کر رہے ہیں کہ جناب علی نیازی صاحب جو ہے وہ اصطلاحات لا رہے ہیں۔ اصل میں نیازی صاحب گیم کھیل رہے ہیں، اور یہ نیازی صاحب کی صلاحیت نہیں ہے۔ اچھا، ان کے پیچھے کچھ عوامل کار فرما ہے جو ان کو گائیڈ کرتے جا رہے ہیں، اور وہ اس حساب سے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ پہلے الیکشن ابھی جو ہونے جا رہے تھے گلگت بلتستان میں، جس کو ہم نے بھی کہا 2 دن پہلے، ہم نے الیکشن کو مسترد کر دیا تھا کہ یہ غیر شفاف الیکشن ہے، اور یہ بالکل وہاں جو کچھ ہوا ہے وہ ایک پلاننگ کے تحت ہوا ہے۔ تو آج اپوزیشن کی ساری جماعتوں نے اس کو ہی مسترد کر دیا۔ نیازی صاحب جب اپوزیشن نے جلسے شروع کیے تھے تو نیازی صاحب نے کہا جی کرونا پھیلے گا، جلسے نہیں ہونے چاہیے۔ پھر اس کے بعد نیازی صاحب خود میدان میں کود گئے، صحیح ہے، اور اپنے کھلاڑیوں کو بھی انہوں نے میدان میں بھیج دیا۔ اس وقت کرونا نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ وہ پوچھ کے آتا ہے کہ نیازی صاحب آپ جلسہ کر رہے ہیں تو ہم چلے جاتے ہیں کچھ دن کے لیے باہر،
پھر وہ جب ان کے جلسے ختم ہو جاتے تھے. اب الیکشن کمپین وہاں ختم ہو گئی, الیکشن ہو گئے اور اپوزیشن پارٹیز نے اس کو مسترد کر دیا, پیپلز پارٹی دھرنا دے کے بیٹھ گئی. اب انہیں خطرہ ہوا کہ جناب علی لوگ روڈوں پہ نکلیں گے, مارکوٹائی ہوگی, جو کہ وہاں ہوئی بھی ہے. بالکل صحیح ہے. تو انہوں نے کہا جی اب کل سے جلوس پر پابندی. تو یہ وہ والا حساب ہے کہ میں جو کچھ کروں وہ صحیح ہے, دوسرا وہ نہیں کر سکتا, اس کو اجازت نہیں ہے. یہ تو ڈکٹیٹرز کا جو دور گزرا ہے اس سے بھی بڑا ڈکٹیٹر بن گیا ہے اس وقت نیازی. سمجھے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون ہم نے کہا تھا وہاں پہ ہوگا, وہی ہوا ہے گلگت بلتستان کے اندر. اب اس کے بعد انہوں نے کہا جی اب اپوزیشن کو بولنے کا بھی حق نہیں ہونا چاہیے, نہ عوام کو روڈ پہ آنے کا حق ہونا چاہیے, تو جلد سے جلوس بند کر دو, کرونا پھیل رہا ہے. انہوں نے کرونا کو پھیلایا ہے, کرونا پھیلا نہیں ہے. میں پہلے بھی بات کہہ چکا ہوں, یہ ہماری حکومت جو ہے خود کرونا پھیلا رہی ہے. ماضی میں بھی اس نے یہی کام کیا تھا, ابھی بھی وہی کام کر رہی ہے. اب آپ نے 2-3 سوال ایک ساتھ کیے تھے, اس لیے میں آپ کو مفصل بیان دے رہا ہوں. اس کے بعد آ جائیں کیا نام ہے عوامی اصطلاحات سے, سوری الیکشن کی اصطلاح سے پہلے میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا جو انتہائی میں سمجھتا ہوں اہم اور بہت ضروری ہے. وہ بات یہ ہے کہ یہ موجودہ نیازی صاحب کی حکومت نے ایک سلوگن دیا ہے پاکستان کو مدینے کی ریاست بنانے کا. مدینے کی ریاست کے اندر اور مدینے والے کے نام پر جو لوگ روڈ پر آ کے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ انہوں نے کیا حسن و سلوک کیا ہے. کیا کسی اسلامی ریاست کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے؟ اگر وہ غلط بھی تھے تو یہ بتائیے آپ کہ کیا وہ آپ کی املاک کو نقصان پہنچا رہے تھے, یا آپ کی پارٹی کو ورکروں کو نقصان پہنچا رہے تھے, یا حکومت سے کوئی ناجائز مطالبہ کر رہے تھے؟ ان کا مطالبہ صرف یہ تھا کہ اس ملک کے سفیر کو ملک سے فوراً واپس بھیجا جائے جس ملک کے اندر آقائد عالم سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے بنائے گئے اور حکومتی سطح پر اس کو جو ہے پرموٹ کیا گیا. ان کا یہ مطالبہ تھا. اور دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ فرانس سے امپورٹ ہر قسم کی بند کر دی جائے, وہاں کی ان کے پروڈکٹ کو بینڈ کر دیا جائے پاکستان کے اندر. اس دو مطالبوں کو لے کر وہ میدان میں آئے تھے. آپ نے ان کے ساتھ لاٹھی چارج کیا, شیلنگ کی, فائرنگ ہوئی, لڑائی جھگڑا ہوا, اور پھر آپ ان کو لالی پاپ دینے میں کامیاب ہو کر ان کو اپنے گھر بھیج دیا. تو اب لالی پاپ جو دیا گیا ہے اس لالی پاپ کے دورت نتائج جو میں دیکھ رہا ہوں وہ جانے آگے جا کے نکل رہے ہیں. یہ ایک گیم چینجر پیچھے ان کے موجود ہے جو ان کو لگایا ہوا ہے. اور اب آگے جا کے نیازی صاحب جو بڑے دھڑلے سے ببانگ دہل اعلانیہ یہ کہتے آئے کہ ہم اسرائیل کو جو ہے ایکسیپٹ نہیں کریں گے, اب ان کا اگلا اسٹیپ یو ٹرن کا جو ہے وہ اسرائیل کے معاملے پہ ہوگا. تو آپ یہ بڑے وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ نیازی صاحب جو ہے وہ یو ٹرن لیں گے اسرائیل کے معاملے میں. ویسے ان کا بھی پچھلے دنوں ایک بیان بھی آیا ہوا ہے ڈان اخبار کے, میں نے پیج پر ہی پڑھا تھا, جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہیں اپروچ کیا جا رہا ہے یو ایس اے کی طرف سے اسرائیل کے معاملے میں اور بڑا پریشر ہے ان کے اوپر. تو اس بیان کو لے کر آپ کیا بات کریں, کیا کہیں؟ دیکھیں فاروق صاحب, جیسا میں آپ کو پہلے ہی بتاتا رہا ہوں کہ جس کام کو نیازی صاحب نے کہا ہے کہ زور دے کے جس پہ کہا ہے, چیخ کے عوامی جلسوں میں جس کام کو نیازی صاحب نے کہا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا, میں یہ کام نہیں کروں گا, میں گنتی میں جاؤں گا تو بہت سارے ہوں گے, 2-3 چیزیں ہم موٹی سی ہم بتا دیتے ہیں آپ کو. جی. انہوں نے کہا جی میں اپوزیشن کو چھوڑوں گا نہیں, انہیں جناب علی ایک پیسہ ان سے وصول کروں گا. جی, چور اور لٹیروں کو جناب علی جانے نہیں دوں گا. انہوں نے چور لٹیروں کو باہر بھیجا. جی بالکل. جہاں تک پیسہ وصول کرنے کی بات ہے, انہوں نے کوئی پیسہ وصول نہیں کیا, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپوزیشن کو انارو دیا ہے. جو ابھی آٹا چینی چوری کا کمیشن بنا تھا, اس نے جو رپورٹ پیش کی تھی اس کو کورٹ نے جو ہے خارج کر دیا. صحیح. یہ انہوں نے انارو دی ہے. جو انارو نہ دینے کی بات, وہ مسلسل انارو دے رہا ہے, انارو نہ دینے کی باتیں کرتے ہوئے مسلسل انارو دے رہا ہے.
وہ تو کہتا ہے میں نہ روزہ دوں گا ہی، وہ دیتا نہیں نا، وہ خود بخود ہو جاتا ہے. لوٹے ہوئے مال کو واپس لانے کی بات کی تھی تو وہ آپ دیکھ لیں کہ بلکہ اور ان کی جماعت کے لوگوں نے اب تو لوٹنا شروع کر دیا. دوسری بات غربت بٹانے کی بات کی تھی تو وہ غریب تو مٹ رہا ہے لیکن غربت اپنی جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے. بالکل. پھر دوسرا بجلی کے بل پھاڑے گئے تھے، اس پہ کتنا بڑھایا انہوں نے بجلی کے اوپر پیسہ، وہ آپ کے سامنے ہے. اچھا LNG کے جو معاہدے کیے گئے تھے اس پہ سستی گیس باہر سے خریدنی تھی، جو گندم خریدنی تھی گندم کا قرآن، گندم مہنگی خریدی گئی، اربوں روپے کا نقصان. گیس خریدی گئی، اربوں روپے کا نقصان. فیول خریدا گیا، اربوں روپے کا نقصان. یہ اسٹیٹسٹک ساری سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے. یعنی جو اچھا سب سے ایک اور بات جس پر انہوں نے کہا تھا میں خودکشی کر لوں گا صاحب جی، آپ بتائیں وہ کیا بات تھی؟ آپ ہی بتا دیں ناظرین. خودکشی کر لوں گا، میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، میں کسی سے بھیک نہیں مانگوں گا. دیکھیں ہر بات کہنا آسان ہوتی ہے نازی صاحب، عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ اصل میں بے پیندی کے لوٹوں کو اپنے ساتھ لے کر آ گئے، یہ نہ آپ کو یہ خود چل رہے ہیں نہ آپ کو چلنے دے رہے. اچھا ایک اور بات بتا دوں، ضمن میرے ذہن میں ایک دم آ گئی. ہمارے جو بڑے بھانڈ ہیں نا ان کا ذکر نہیں ہو تو مجھے مزہ نہیں آتا. آج کل ویسے خاموش ہے، وہ نظر نہیں آتا. نہیں، انہوں نے الیکشن سے ہونے سے 2 دن پہلے یہ فگر آؤٹ کر دیا تھا، جو بھی آیا، جو بھی رزلٹ آیا جی، جو رزلٹ آیا. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ تو بہت بڑے نجومی ہیں، وہ اتنے بڑے پہنچے ہوئے جناب علی وہ ہیں. تو میں تو کہتا ہوں ہم اپنے مسائل سے نا ڈسکس کریں. نہیں تو نیازی صاحب حکومت کے مسائل ان سے ڈسکس کرائیں نا، سارا حکومت کا مسئلہ سیٹ کرائیں. کیوں نہیں کراتے؟ جب اتنا بڑا آپ کے پاس پاورفل شخصیت موجود ہے جو پروڈکشن کرتا ہے وہ پوری ہوتی ہے. تو وہ پروڈکشن کیا ہے؟ وہ پیچھے سے ڈگی ہلتی ہے. جو میں نے آپ کو بتایا تھا الیکشن پری پول سب کچھ ریڈی تھا، وہی ہوا ہے. اس کو تھوڑا سا پہلے اٹھایا گیا، پہلے شو کیا گیا او ان کی پیپلز پارٹی بھی جیت رہی ہے، پھر بعد میں جو انہوں نے بنایا تھا وہ رزلٹ سامنے آ گیا. تو اب ساری باتیں یہ ہیں کہ نیازی صاحب خودکشی کب کریں گے، ہم انتظار کر رہے ہیں. میں انتظار کر رہا ہوں نیازی صاحب، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں اس پروگرام کے تحت آپ میرے سامنے آئے، میں آپ کو خودکشی کرنے پہ نہ مجبور کر دوں تو پھر آپ میرا. اچھا ابھی تو انہوں نے ایک اور بھی بیان دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم 6 مہینے میں اپنے جو حکومت وعدہ پورے نہ کر سکے تو اپنے آپ کو فیل سمجھوں گا. تو پھر یہ تو فیل ہو گیا. تو وہ تو میں نے کہا نا جو انہوں نے دعوے کیے تھے نا وہ سارے دعوے، جب پچھلی حکومت نے میٹرو بنائی، جنگلہ بس بنائی، اس کو جنگلے بس کا نام دے کے اس کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی، کنٹینر پہ کھڑے ہو کے اس کے خلاف گالم گلوچ کی گئی، پھر تھوک کے چاٹا، خود جا کر پشاور کے اندر جو ہے BRT کا افتتاح کیا، اور وہ BRT کس طرح کمپلیٹلی کیسی ہوئی ہے وہ آپ کو پتا ہے. اس کی تو حالت دیکھ کے اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کیا کرتے آ رہے ہیں، آپ کے قول اور فعل میں کتنا تصاد ہے. پھر آپ نے حکومت سے، عدلیہ سے زبردستی، میں بابا کے دہل گیا ہوں، زبردستی آپ نے امین اور صادق کا سرٹیفکیٹ لیا جو کہ آپ کی شکل کے اوپر بالکل بھی نہیں جچتا، جو کہ آپ جھوٹے ہیں، آپ مکار ہیں، آپ فریبی ہیں، آپ دھوکے باز ہیں، آپ اپنی ذات کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، آپ پوری پاکستانی قوم کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں نیازی صاحب. لیکن ابھی نیازی عمران خان صاحب نے جو ابھی یہ انتخابی اصلاحات کا کہا ہے، آپ نے ابھی تک اس کے بارے میں نہیں ذکر کیا. آپ نے کوئی بتایا نہیں کہ یہ کس قدر بہتر ہے، یہ ہونا چاہیے. دیکھیں انتخابی اصطلاحات تو بالکل ہونی چاہیے، لیکن اگر چور یہ کہے کہ چوری کے طریقوں کو بہتر بنایا جائے، اگر کسی کام کو آپ چور کے ذریعے بہتر بنائیں گے تو چوری کے راستے کو زیادہ بہتر بنائے گا بنسبت اس کے کہ ایمانداری کے راستے. تو یہ تو خود چور ہیں، یہ کیا اصطلاحات کریں گے؟ انہیں اصطلاحات کی میرے خیال اسپیلنگ بھی نہیں آتی ہوگی لکھنا، پڑھے لکھے تو بڑے بات ہے. انہوں نے کہا ہے یہ تو آپ نے بلکہ خود اس کو پروموٹ کیا. دیکھیں میں تو خود کہتا ہوں کہ جناب علی پاکستان میں الیکشن سسٹم جو ہے وہ بالکل ناکارہ ہے، بوکس سسٹم ہے. آج کل اتنا الیکٹرانک دور آ گیا ہے کہ ہر کام آپ دیکھیں. اب میں اگر ڈیٹیل میں جاؤں گا ٹائم پتہ نہیں آپ کے پاس ہے. جی ہے. آپ جو ہے الیکشن جو آپ کراتے ہیں، آپ اتنی جناب علی اس کے اوپر اخراجات کرتے ہیں، حکومت کی مشینری کے اتنے اخراجات ہوتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس اخراجات کو کنٹرول کس طرح کیا جائے؟ کم سے کم اخراجات کے اندر بہتر سے بہتر رزلٹ آ سکے؟ نہیں سوچا. آپ کو الیکشن کی اصلاحات اگر کرانی ہے اور الیکشن کے اندر تو سب سے پہلے آپ نے پورے ملک کے نظام کو ڈیجیٹل کرنا ہے. آپ کے بینکنگ ڈیجیٹل ہے،
آپ کا شناختی کارڈ ڈیجیٹل ہونا چاہیے. یہ تو ڈیجیٹل ہے جی. اور آپ کا ڈیجیٹل شناختی کارڈ کا لنک تمام بینکوں سے ہونا چاہیے, تمام ان اداروں سے ہونا چاہیے جو کہ کنٹرول کرتے ہیں اپنی اکنامی کو, لا اینڈ آرڈر ایجنسیاں اور دیگر وہ جن کی وجہ سے ملک کے اندر دہشت گردی کو روکا جا سکتا ہے. آپ پھر کہیں جا کر جو ہے الیکٹرانک الیکشن کرانے میں کامیاب ہوں گے. ابھی ڈیجیٹل ووٹنگ جو ہے وہ اس وقت ناگزیر ہے, اس لیے کہ آپ کے پاس جو آپ کا ووٹر ہے اس میں 60% ووٹر ایسا ہے جو تعلیم یافتہ نہیں ہے, جو ڈیجیٹل تو کیا وہ بیچارہ اس کو مہر لگانی بھی صحیح سے نہیں آتی. آپ کی الیکشن کے اندر 5 سے 7% پورا فل الیکشن کا ریشو لیا جائے تو وہ ووٹ ریجیکٹ ہوتے ہیں. تو آپ اس قوم کو ایسا سلوشن دیں جو اس قوم کو لیے سوٹیبل ہو. ڈیجیٹل الیکشن کے لیے پہلے آپ اپنا ایجوکیشن سسٹم ہائر کریں. آپ کیا ووٹر تعلیم یافتہ ہونا چاہیے. میں نے پہلے بھی کہا ہے اور آج پھر بتا رہا ہوں کہ جب تک آپ ووٹرز کو پراپر ایجوکیٹ نہیں کریں گے آپ الیکشن کا رزلٹ بھی صحیح لا سکتے. آپ ووٹر کو ایجوکیٹ کرنا ہی نہیں چاہتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پھر دھاندلی کے راستے آپ کے لیے بند ہوں گے. آپ کا جو الیکشن کمیشن ہے جو بنا ہوا ہے اس کے پاس اتنا کچھ سرمایہ آپ اس کے اوپر لگا رہے ہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے. الیکشن کمیشن وقتی طور پہ بنتا ہے اور گورنمنٹ کے اداروں سے لوگوں کو لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک اسٹرکچر بن جاتا ہے 5 یا 10 افراد ایک صوبے میں, 10 افراد ایک صوبے میں وہ, لیکن ایٹ دا مومنٹ آف دا الیکشن ہم اپنے سرکاری اداروں کو لوگوں کو ہائر کرتے ہیں, انہیں 1 دن 2 دن کی سیلری دے کے اس سے سارا کام کرا سکتے ہیں اگر وہ پڑھے لکھے تعلیم یافتہ ہوں اور آپ کے پاس سارا ڈیجیٹل سسٹم موجود ہو. تو ابھی آپ ڈیجیٹل سسٹم کی بات کر رہے ہیں, پہلے تو آپ ایجوکیٹ کریں اپنی عوام کو کہ وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ جا کے وہاں بٹن دبا سکے, گرین کی جگہ ریڈ دبا سکے, ریڈ کی جگہ گرین دبا سکے, یا وہ بھی وہاں پہ جو ایجنٹ بیٹھا ہوا اس سے پوچھ کے بٹن دبائیں گے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جی. آپ ریفارم لائیں, اچھی بات ہے, آپ ترقی کریں, اچھی بات ہے, لیکن ترقی یہ کریں کہ جو بس کا ڈرائیور ہے اس کو آپ ہیلی کاپٹر اڑانے کے لیے نہ دیں. صحیح ہے, آپ ایک کار کے ڈرائیور کو آپ وین تو دے سکتے ہیں چلانے کے لیے, لیکن اس کو 20 ویلر جو ہے نا وہ لاری نہیں دے سکتے چلانے کے لیے. تو یہ تو پہلے کہتے تھے کہ میں تو ایجوکیشن فری کر دوں گا, پاکستان کو ایجوکیٹ کروں گا, صحت کی جو سہولتیں ہیں وہ فری کر دوں گا. سہولت کارڈ آپ نے نکالا ہے, میں نے پہلے ہی پروگرام میں کہا تھا, وہ آپ کی اسکیم بالکل ناکارہ ہے, فیل ہے. عام بندے تک, عام پبلک تک وہ فیسلٹی پہنچ ہی نہیں سکتی. جتنے آپ نے جناب علی جو کارڈ بانٹے ہیں جس میں 10 لاکھ کی آپ نے فیسلٹی دی ہے کارڈ والے کو, اب آپ نے کیا کر دیا, بونڈ کر دیا. 10 لاکھ روپے آپ کے ریزرو ہو گئے ایک شخص کے لیے جو بیماری نہیں ہوتا, یا ایک فیملی کے لیے جن کی آپ کو بیماری نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس طرح سے آپ نے جناب علی اگر 1 کروڑ کارڈ بانٹ دیے تو آپ نے کتنے ارب روپے اس کے اوپر جھونک دیے, حاصل کچھ بھی نہیں ہوا. اگر یہی فیسلٹی آپ جو 10 لاکھ روپے آپ دے رہے ہیں فی فیملی, آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب میں سرکاری ہاسپٹلز کو فنڈز دے رہا ہوں, اب جتنے بھی لوگ وہاں جائیں گے ان کا فری آف کاسٹ جو ہے علاج ہوگا, ہم ان سے پرچی کے بھی پیسے نہیں لیں گے, صرف ان کا شناختی کارڈ نمبر لکھا جائے گا, فیملی کا ہیڈ کا شناختی کارڈ نمبر لکھا جائے گا, جو علاج کے لیے جا رہا ہے اس کا نمبر لکھا جائے گا, وہ آپ کے ریکارڈ میں آ جاتا ہے. ان لوگوں نے فیسلٹیز لی وہاں سے, آپ کا سسٹم آن لائن ہو جائے. اس کے اوپر کام کریں جو کام کرنے کا ہے. ادویات کی قیمتیں کم کریں جو کام کرنے کا ہے. وہ تو آسمانوں پر پہنچی ہوئی ہیں, مونوپولی بنائی ہوئی ہے کمپنیوں نے, ادویات کی کمپنیوں نے اپنی مونوپولی بنائی ہوئی ہے. جی جی, جتنا دل چاہتا ہے جس دوا کی وہ قیمت رکھ دیتے ہیں. جس پیراسیٹامول ٹیبلٹ کی قیمت مینوفیکچرنگ کی کاسٹ 5 پیسے آج کے دور میں 10 پیسے نہیں ہے, ایک ٹیبلٹ کی کاسٹ 10 پیسے نہیں ہے, وہ مارکیٹ میں بکتی ہے 10 روپے کی. وائی ظلم. یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ آپ کے اداروں کے لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اور یہ سب جو پیسہ ان لوگوں کے پاس جا رہا ہے جو کل موٹر سائیکل کو افورڈ نہیں کرتے تھے, آج ان کے پاس ایک نہیں 3 4 4 لینڈ کروزر اور پجیرو ہیں, جہاز ہیں, جہاز ان کے پاس اپنے. جی جناب.
تو دوسرا یہ جو اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ دینے کا حق پہلے جو بڑا چیختے تھے جب یہ اپوزیشن لیڈر تھے، اپوزیشن لیڈر تو خیر کبھی نہیں رہے، لیکن جب یہ اپوزیشن میں تھے کہ جی میں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دوں گا، ابھی جا کر یہ پھر خاموش ہو گئے، کبھی کہتے ہیں دوں گا، کبھی کہتے ہیں نہیں دوں گا۔ چلے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینا چاہیے بلکہ جا رہے ہیں، بالکل ہمیں تو ووٹ ڈالنے کا ہمیں بھی تو دل کرتا ہے نا، ہم بھی اپنے نمائندے کو بالکل ووٹ دینے کا۔ جب آپ اوورسیز پاکستانیوں سے ملک کی فلاح و بہبود کے لیے چندے اکٹھے کرتے ہو، سب سے زیادہ فنڈ وہ دیتے ہیں، بالکل تو ان کا رائٹ ہے کہ ملک کے اندر حکومت بھی ان کی مرضی کے لوگوں کی بنے، بالکل وہ ان کے پسندیدہ لوگ اسمبلی میں جائیں جو ان کے رائٹ کے اوپر بات کر سکیں، لیکن یہ آپ نہیں کر سکیں گے، یہ آپ نہیں کر پائیں گے۔ دوسرا وہ تو انہوں نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ ہمیں 2/3 اکثریت نہیں ہے، اور دوسرا کل اپوزیشن کی پوری پی ڈی اے بھی اسلام آباد میں اکٹھی ہوئی تھی، جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں طارق فضل چودھری صاحب، ان کے گھر پہ، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو صاف منع کر دیا ہے کہ ہم حکومت کے یہ جو انتخابی اصلاحات کا جو بل ہے اس کو قطعی طور پہ مسترد کرتے ہیں، نے صاف کہہ دیا ہے۔ اٹس مین کہ وہ پھر اپوزیشن تو ساتھ نہیں دے گی ان کا اس بل کے۔ دیکھیں اور بھی بہت ساری چیزوں میں اپوزیشن نے ان کا ساتھ نہیں دیا ہے، جی، لیکن وہ کہتے ہیں نا ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے انہوں نے کام کیا ہے، یہ بھی ہم ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کام کر لیں گے۔ صحیح نہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ آج کی ڈیٹ دیکھ لیں ناظرین، آج قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے یہ بل پاس ہو جائے گا۔ بالکل پاس ہوگا جناب۔ تو اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو اٹس مین کہ قریشی صاحب کی جو پریڈکشن ہے 100% درست ہے۔ جی بالکل بالکل یہی ہونے جا رہا ہے۔ اور دوسرا اپوزیشن نے گلگت بلتستان الیکشن کو قطعی طور پر مسترد کر دیا۔ دیکھیں وہ تو میں نے آپ کو شروع میں بتایا نا، آپ تو 2 دن پہلے ہی مسترد کر چکے تھے۔ جی جی بالکل بالکل، تو آپ کا بیان درست ثابت ہو گیا۔ بالکل بالکل۔ تو ناظرین امید ہے آج کا پروگرام آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے محمد فاروق ڈوگر اور جناب ایم ایس صدر قریشی صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر، پاکستان زندہ باد۔ زندہ باد۔